طبعی جسم کی پرورش کے لیے قانون یہ ہے کہ ہر فرد کے جسم کی پرورش اس شے سے ہوتی ہے جسے وہ خود کھاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اچھی خوراک تو میں کھاؤں اور پرورش میرے بھائی کے جسم کی ہوتی جائے۔ یہ وہ خود غرضی سیلفشنس ہے جس پر طبعی زندگی کا دار و مدار ہے۔ طبعی سطح پر کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے برعکس انسانی ذات کی نشو و نما اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے۔ یہ ہے وہ مقام یہاں سے حیوانی یعنی طبعی زندگی اور انسانی یعنی ذات کے تصور پر مبنی زندگی کے راستوں میں نمایاں فرق ہو جاتا ہے۔ طبعی زندگی میں جسم انسانی کے لیے لینا ضروری ہے، لیکن انسانی ذات کی نشو و نما کا اصول دینا ہے۔ اول الذکر کے لیے اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اور آپ کا ہمسایہ بھوکے ہوں اور روٹی ایک ہی ہو تو جب تک آپ اپنے آپ کو ہمسایہ پر ترجیح دے کر وہ روٹی خود نہ کھائیں گے، آپ کے جسم کی پرورش نہیں ہو سکے گی۔ لیکن انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ اس سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے متعلق قرآن میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یورثون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اس سے انہیں خود تنگی میں گزارا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینے سے بچ جاتا ہے تو انہی لوگوں کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ میں یوں کا شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ جو شح نفس سے بچ جائے وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ شح نفس کسے کہتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے اس منظر کو سامنے لائیے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، پانی کا نل صرف 2 گھنٹے کے لیے کھلے گا اور اس سے پانی بہت کم مقدار میں نکلے گا۔ پانی لینے والوں کو دیکھیے تو یہاں سے وہاں تک خالی برتنوں کی قطار نظر آئے گی۔ ایسے میں ہر شخص کی خواہش بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ دوسروں کو دھکیل کر پیچھے ہٹا دے اور خود آگے بڑھ کر پانی بھر لے۔ اس جذبہ کو شح نفس کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اس جذبے سے محفوظ رہے اور دوسروں کو پیچھے دھکیلنے کی بجائے خود پیچھے ہٹ جائے اور زیادہ ضرورت مند کو پہلے پانی لے لینے دے، اس کی کھیتی پروان چڑھے گی۔ طبعی قانون کی روح سے کھیتی اس کی پروان چڑھتی ہے جس کی زمین کو ہر وقت پانی مل جائے۔
اس کے لیے گاؤں میں قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن قرآنی نظام ربوبیت کی روح سے اس فرد کی ذات کی کھیتی برگ و بار لاتی ہے جو پانی کا رخ دوسروں کی کھیتیوں کی طرف موڑ دے۔ دوسروں سے مراد صرف اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے مذہب کے افراد نہیں، اس میں تمام نوع انسانی کے وہ افراد بلا لحاظ مذہب، رنگ، زبان، قوم، ملک سب شامل ہیں، جن کی ضرورت زیادہ ہو۔ اس کے لیے قرآن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں بقا اس عمل کے لیے ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے نفع بخش ہو۔ یہ ہے قرآن کی روح سے انسانی ذات کی نشو و نما کا بنیادی اصول۔ اس اصول کے مطابق قرآن ایسا معاشرہ متشکل کرتا ہے جس میں ہر فرد دوسرے افراد کی نشو و نما کے لیے مصروف عمل رہتا ہے اور دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوگی، اور یہی اس کی زندگی کا منتہا و مقصود ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اب مغرب کے مفکرین اور محققین نمایاں طور پر سامنے لا رہے ہیں۔ راشڈل، جس کی کتاب The Theory of Good and Evil ہے اور جو اخلاقیات کے موضوع پر اہم مقام رکھتی ہے، اس ضمن میں لکھتا ہے، مثالی سطح کی زندگی یہ ہے کہ میں کسی دوسرے کی بہبود کے لیے کچھ کروں اور اس میں اپنی منفعت محسوس کروں اور وہ میری بہبود کے لیے کچھ کرے اور اس میں اپنی بھلائی دیکھے۔ بس یہ ہے حقیقی مثالی زندگی۔ انسانی تہذیب کا مشہور مورخ رابرٹ بریفلٹ اپنی شہرہ آفاق تصنیف دا میکنگ آف ہیومینٹی میں لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے جو مخصوص طریقے اور شرائط ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ایک فرد کی نشو و نما انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس کی نشو و نما اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام انسانیت کی نشو و نما ہو رہی ہو۔ یہی مصنف دوسرے مقام پر لکھتا ہے، انسانی ارتقاء کا حقیقی مفہوم تعمیر انسانیت ہے۔ یہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جس کی تعبیر قانون اخلاق کی اصطلاح سے نہیں ہو سکتی۔ اسے مفاد غیر کا جذبہ بھی نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی یہ وہ چیز ہے جسے عام طور پر نیکی کی خاطر با احسان کی خاطر جیسے الفاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ تو خود انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما کی لا ينفک شرط اور غیر متبدل تقاضے کا نام ہے۔ دوسروں کی نشو و نما کی اہمیت کس قدر ہے، اس کے متعلق یہ مفکر دوسری جگہ لکھتا ہے، فطرت کی میزان میں وہی عمل خیر ہے جو
انسانیت کی نشو و نما میں معاون ہو، اور وہ عمل شر ہے جو اس کی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کی ترقی میں حائل ہو، اس سے ٹکرائے، وہی زندگی کہلانے کی مستحق ہے جو انسانیت کی نشو و نما کا ساتھ دیتی ہو۔ جو اس راہ سے ہٹی ہوئی ہو وہ زندگی بیکار ہے، جو اس راہ میں سنگے گراں بن کر حائل ہو جائے وہی کامیاب و کامران زندگی ہے۔ اخلاقی اقدار کا یہی فطری، مطلق اور حقیقی معیار ہے۔ فطرت اس ولی کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتی جو نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اس کے زہد و عبادت کی پوری زندگی اس فرد کے ایک عمل کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی جو نسل انسانی کے مستقل ارتقاء کے لیے کوشاں ہو۔ فطرت ایسے ولی کے اعمال کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کرتی۔ فطرت جس عمل کی قیمت مقرر کرتی ہے وہ عمل ہے جو انسانی سطح کو بلند کرنے میں معاون ہو، وہ ایسے عمل کو نقش دوام عطا کرتی ہے۔ قرآن اسی عمل کو بقائے دوام کا مستحق قرار دیتا ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا تخاطب ہی عالم انسانیت سے ہے۔ اس پروگرام کا منتہا یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کو ایک امت وحدہ بنا دیا جائے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام نوع انسان ایک امت ہیں۔ اس کا انقلاب آفرین، اعلان اور زندگی بخش نصب العین ہے۔ وہ پورے کے پورے عالم انسانیت یعنی ہیومینٹی کو ایک فرد تسلیم کرتا ہے اور واضح الفاظ میں کہتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہاری پوری نوع انسانی کی تخلیق اور نشاط ایک فرد کی طرح ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ جس نظام ربوبیت کا نقشہ پیش کرتا ہے، اس کے مرکز یعنی کعبہ کے متعلق کہتا ہے کہ اسے قیامًا للناس بنایا ہے، یعنی پوری انسانیت کے قیام کا موجب۔ لہذا جب وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ دوسروں کی نشو و نما کی فکر کرے، تو یہ نشو و نما اپنی جماعت تک محدود نہیں ہوتی، اس میں عالم انسانیت کے تمام افراد بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تمیز رنگ و نسل شریک ہوتے ہیں۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ زندگی کی تکمیل کا راز اپنے مقاصد کے ماوراء مقاصد کے حصول میں ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ سے آگے بڑھ کر نوع انسانی کی تکمیل میں۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دل جوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔
صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ ہی میں ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے، بیلنس پیدا کیا جائے، پرپوشن قائم کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم یعنی محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہو گیا ہے۔ بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بے حسی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نشاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں، غرباء و مساکین، ہمسایوں اور ملازمین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ کہیں ہم اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ آج ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد و معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو۔ یہی حقیقی زندگی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔